بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے کاؤنسلنگ سیشن میں میرے سامنے ایک تھوڑا سا روٹین سے ہٹ کر ایک موضوع ہے کہ جو گزشتہ دنوں ہمارے ملک کے اندر اور خاص طور پہ صوبہ پنجاب میں مختلف حالات ہوتے رہے اور اس کے اندر بڑے مسائل بھی رہے اور بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں بھی ہمارے سامنے آتی رہیں۔ بہت سے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ بھی اس پہ بات کیجئے، آپ بھی اس پہ کچھ کہیے یا آپ بھی۔ میں نے اس اسپیسیفک ٹاپک کے اوپر تو بات کرنے سے اوائڈ کیا، اس لیے کہ میرا اپنا ایک نقطہ نظر ہے کہ بچیاں سانجی ہوتی ہیں اور ان سے ریلیٹڈ کوئی بھی بات ہو تو اس کو بڑی احتیاط اور سمجھداری سے ہی کرنا چاہیے، اور اس طرح سے برسر عام کسی بھی طرح سے بات کرنا کوئی اچھا نہیں ہے، بلکہ اس کو کسی اور طریقے سے ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور بہت سے طریقے ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آج جو میں بات آپ سے کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں اپنے بچوں کو کچھ باتیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ جب وہ اپنے کالج میں اپنی یونیورسٹی میں ہوتے ہیں تو ان کے دائیں بائیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ بچیاں بھی ہو سکتی ہیں، بچے بھی ہو سکتے ہیں اور بڑے بھی ہو سکتے ہیں، اور پھر یہ سارے ظاہر ہے کہ حاجی ثناء اللہ تو نہیں ہوتے، اور کوئی بھی حاجی ثناء اللہ ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تو اس لحاظ سے میں یہ دیکھوں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہیں پر ہی انہی انسانوں کے اندر انسانوں کے روپ میں کچھ مختلف لوگ بھی موجود ہوتے ہیں۔ آپ اس کو نوسر باز کہہ دیں، آپ ان کو مکار کہہ دیں، آپ انہیں چکر باز کہہ دیں، آپ انہیں مینپولیٹر کہہ دیں، آپ انہیں کوئی آپ نام دے دیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو پہچانا کیسے جائے، ان لوگوں کو سمجھا اور جانا کیسے جائے۔ یہ لوگ سمجھ نہیں آتے اور یہ لوگ جانے اور پہچانے نہیں جا پاتے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ تو میں آپ کو کچھ خاص چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو بہت آسانی سے آپ ان کو سمجھ بھی جائیں گے، انہیں جان بھی جائیں گے اور انہیں پہچان بھی جائیں گے۔ مثلا آپ کے دائیں بائیں باتوں میں آپ کو کچھ لوگ ایسے ملیں گے کہ جو چھوٹی چھوٹی بات پہ اپنے آپ کو بڑا مظلوم شو کریں گے۔ بات کرتے ہوئے ایسا لگے گا کہ جیسے ان سے زیادہ مظلوم ہی کوئی نہیں ہے، پتہ نہیں دنیا جہان کا سارا ظلم انہی کے اوپر ہوا ہے، دنیا کے ساتھ دنیا کے اندر جو بھی کچھ ہوتا ہے تو وہ سارا انہی کے ساتھ ہی ہو جاتا ہے۔ وہ کبھی کالج لیٹ آئیں، وہ کبھی ان کی گاڑی مس ہو، کبھی اور کوئی چیز ہو، ان کا کوئی قصور نہیں ہوگا، ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو جاتی ہے۔ ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ گھر میں انہوں نے ناشتہ لیٹ کیا تھا، اٹھے لیٹ تھے یا کچھ اور تھا، لیکن وہ بڑی زیادتی کی، بس والے نے بڑی زیادتی کی، رکشے والے نے بڑی زیادتی کی، وہ اس نے کہ وہ جناب یہ ہوا، تو وہ اس طرح سے بات کو کر رہے ہوتے ہیں کہ دوسروں کے جذبات کو اپنے اندر لیتے ہیں۔ تو یہ ایک پہلو ہے، یہ ایک بڑی نشانی ہے کہ جس کو آپ کو سامنے رکھنا چاہیے کہ کبھی بھی آپ کے سامنے بات آتی ہے تو اس کو ضرور جانیں۔ پھر اس کے بعد کچھ لوگ آپ کو ایسے بھی ملیں گے کہ جو آپ کے الفاظ کو بہت توڑ مروڑ کریں گے، بہت سی باتیں آپ کریں گے۔ وہ ان میں ٹیچرز بھی ہو سکتے ہیں، اسٹوڈنٹ بھی ہوں گے، آپ کے فرینڈز بھی ہو سکتے ہیں، بہت کلوز سرکل کے فرینڈز بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی دور کا بندہ کوئی یہ کام کرے گا، دور کا بندہ مشکل ہوتا ہے اس کے لیے ایسا کام کرنا۔ جب بھی کوئی ایسی حرکت ہوتی ہے تو وہ آپ کے بہت قریب ہوتا ہے بندہ کہ جو ایسی حرکت کرتا ہے، تو وہ جناب آپ کے الفاظ کو بھی توڑ مروڑ کر دے گا، آپ کی بات کو تو آپ نے تو بڑے اچھے انداز سے کسی طرح سے بات کی کہ یار کل آپ بڑی اس میں دلچسپی نہیں لے رہے تھے، کل آپ کا بڑے کھوئے تھے، یا آپ ذرا عجیب نظر آ رہے تھے، یا کسی بھی طرح سے آپ نے بات کر دی اور ایک روٹین کی بات کی، تو اگلے دن بات ہوگی کہ اچھا آپ مجھے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مجھے اس میں دلچسپی نہیں، مجھے آپ سے کوئی غرض نہیں ہے، یا مجھے فلانی چیز نہیں۔ تو اس انداز سے وہ آپ کو احساس دلائیں گے اور آپ ہی کے الفاظ کو پلٹ کر آپ کے اوپر ڈال دیں گے کہ شاید آپ نے پتہ نہیں کیا کر دیا ہے، جبکہ آپ نے تو بڑی آرام سے ایک نارمل بات کی ہوگی۔ تو لہٰذا آپ کو یہ چیز بھی دیکھنی چاہیے کہ ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ اچھا، پھر کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ بھئی آپ فرض کیا کہ کلاس میں کہیں بات ہو گئی، یا کہیں دوستوں میں بیٹھے، کینٹین پہ، لان میں، کسی جگہ سرکل میں بیٹھے بات ہوئی، تو آپ نے کہا کہ اچھا یہ پرسوں یوں اس طرح سے بات ہوئی تھی، تو فوراً نہیں پرسوں تو بات ہوئی نہیں تھی، کس نے کہا؟ آپ کو کس نے کہا؟ ایسی تو بات کوئی تھی ہی نہیں۔ اچھا، یہ کیا چیز ہے؟ یہ دراصل آپ کے مائنڈ کو مشکوک بنایا جا رہا
ہے اور خود آپ کے دماغ کو ہی آپ کے اندر سے ہی آپ کے کانفیڈنس کو بھی لوز کیا جا رہا ہے اور آپ کو مشکوک کیا جا رہا ہے. اچھا اس سے ہو کیا رہا ہے؟ یہ جو ابھی میں نے تو ابھی آپ کو کوئی 7-8 چیزیں بتانی ہیں یا ابھی 2-3 بتائی ہیں, تو اس سے آپ کی پرسنالٹی اور آپ کا کانفیڈنس لوز ہو رہا ہے اور آپ کے اوپر کوئی دوسرا شخص جو ہے نا آہستہ آہستہ انفلوئنس کرتا جا رہا ہے. اچھا اسی طرح ایک اور, جب کلاس کے اندر بات چیت ہوگی تو بار بار جب ریپیٹ ہوگی تو ظاہر ہے یہ مسئلہ ہو جائے گا. ایک بڑی اہم چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ مثلا کوئی بات ہوئی یا کوئی کام ہوا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جناب فوراً سے آپ کو تو میری پرواہ ہی نہیں ہے نا, آپ تو اپنے بیزی ہیں, آپ تو اپنے مطلب مست ہیں اور آپ کو کیا ہے کسی سے غرض. تو اس انداز کے جملے جب بولے جاتے ہیں تو وہ دراصل آپ کے اندر ایک احساس جرم پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے اور آپ کو مجرم بنایا جا رہا ہوتا ہے. اچھا اس سے یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کہیں اچھا یار یہ کیا میرا دوست ہے, میری دوست ہے, میری فرینڈ ہے, میرا ٹیچر ہے, میرا فلانا ہے اور یہ اس نے یہ بات کہی ہے تو نہیں مجھے خیال کرنا چاہیے, جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. ایکچوئل میں حقیقت ایسی نہیں ہو رہی ہوتی. تو اس طرح سے یہ ایک اور طرح کا حربہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو اندر سے توڑ دیتا ہے. اسی طرح ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ کلاس کے اندر فرض کیا بات ہوئی یا کلاس کے باہر بھی بات ہوئی, دوستوں میں گپ شپ ہو رہی ہے یا کسی جگہ پہ, تو آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں اس کام کو کر لوں گا یا میں کام کو کر لوں گی, تو فوراً سے بات اچھا ٹھیک ہے آپ کر سکتے تو کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں, یہ تو آپ کا اپنا معاملہ ہے, ہاں ٹھیک ہے آپ اپنے طور پہ چل سکتے ہیں. اصل چیز کیا ہے اس کے پیچھے اور باڈی لینگویج کیا کہہ رہی ہے, ٹون کیا کہہ رہی ہے؟ وہ ٹون یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے اندر ایک خوف اور آپ کے اندر ایک ایسی چیز ڈیولپ کرنا کہ بھئی آپ ڈیپینڈنٹ رہیں اس بندے کا, اس فرد, وہ خاتون, وہ لڑکی, وہ لڑکا, وہ ٹیچر, وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, وہ آپ کے اس دائرے کے اندر کوئی بھی ہو سکتا ہے, آپ اس کے ڈیپینڈنٹ رہیں, اسی کے اوپر انحصار کریں. اور یہ چیز انتہائی غلط ہوتی ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ بھی اسٹوڈنٹ ہیں, آپ بھی پڑھتے ہیں, آپ بھی اچھے بھلے ہیں, آپ کو کیا ہوا ہے, آپ نے بھی اچھے نمبر لے رہے ہیں, آپ بھی میرٹ سیکشن میں ہو سکتے ہیں, کسی دوسرے سیکشن میں ہو سکتے ہیں, تو آپ کو کیا مسئلہ ہے, آپ بالکل انڈیپینڈنٹ سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن آپ کے اندر یہ ایک آہستہ آہستہ ایک چیز ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے یا ڈیولپ کی جا رہی ہوتی ہے. اچھا پھر ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ مثلا کسی وقت کوئی بات ہو جاتی ہے نا, مثلا دوستوں میں بھی ہو جاتی ہے, کلاس میں بھی ہو جاتی ہے, تو کسی طرح سے کوئی بات ڈسکشن ہو گئی, تو ڈسکشن ہوئی تو اچھا جناب یہ ہوا کہ کسی نے موڈ بنا لیا, اچھا ٹھیک ہے اس نے یہ بات کی ہے تو میں دیکھ لوں گی, اس نے کیا کیا ہے, اچھا کیا ہوگا, وہ ہوگا یہ کہ واٹس ایپ کا آپ نے میسج کیا ہے اور اس کا جواب نہیں آیا, اگنور کیا ہے. کبھی سین کر کے اگنور کیا جا رہا ہے اور کبھی سین بھی نہیں کیا اور اگنور کیا جا رہا ہے. آپ نے کال کیا ہے, کال سنی نہیں ہے, آپ نے کچھ اور چیز نہیں, آپ نے دیکھا ہے, آپ نے سلام کیا ہے, مختلف یہ سلام بھی آمنے سامنے بھی ہو گئے, تو بات کو ایسے جیسے کوئی بات ہی بس ایسے اللہ حافظ السلام علیکم وعلیکم السلام. یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں کہ اس کو کہتے ہیں سائلنٹ ٹریٹمنٹ. تو یہ ایک خاموشی کا وار ہوتا ہے کہ جو اس سے آپ کے اوپر کیا جا رہا ہوتا ہے اور آپ کو اندر ہی اندر اس انداز سے پکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے, اور پھر آپ کے اوپر ایک وار جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہوتا ہے کہ جو آپ کا گھیرا تنگ کر کیا جا رہا ہوتا ہے. اب یہاں پہ آپ کو سنبھلنا بھی ہوتا ہے, اور اگر آپ نہیں سنبھل لیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر آپ اس کا بہت بڑا شکار بھی ہو سکتے ہیں, آپ سے کوئی غلطی بھی ہو سکتی ہے, آپ سے کوئی اور چیز ہو سکتی ہے, آپ کو بلیک میلنگ بھی ہو سکتی ہے, کوئی اور بلیک میلنگ سے آگے کے سٹیپس بھی ہو سکتے ہیں, کئی چیزیں پاسبل ہو سکتی ہیں. لیکن اسی پوائنٹ پہ اگر آپ اس چیز کو سمجھ جائیں گے تو یقیناً آپ بچ بھی سکتے ہیں اور بہت آسانی سے بچ سکتے ہیں, کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے یہ. اچھا ان کا ایک اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ احسان بہت جتاتے ہیں. چھوٹا سا کوئی کام کیا, اچھا میں نے اس وقت اتنا کام کر تو اس وقت میرا یہ کام نہیں کر سکتے, میں نے آپ کے لیے اتنا فلانا فوٹو کاپی فلانی جگہ سے کروا کے لا کے دی تھی, فلانی چیز کی تھی, فلانا کام کیا تھا, تو میرے لیے اتنا کام بھی نہیں ہو سکتا, اتنی چیز بھی نہیں ہو سکتی, اتنا ٹائم بھی نہیں دے سکتے, اتنا یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ احسان جتا کر دوسرے بندے کو اپنے زیر کرنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہوتی ہے. پھر ایک بڑا اہم ایک چیز یہ ہوتی ہے, ان کی بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنے اوپر کوئی بات نہیں لیتے. یہ لوگ, وہ آپ کا کوئی فرینڈ ہو, آپ کی کوئی فرینڈ ہو, آپ کا کوئی ٹیچر ہو, یا کوئی جو اس قبیل کا بندہ ہوگا, جو مینیپولیٹر ہوگا, جو نوسر باز ہوگا, جو چکر باز ہوگا, وہ کوئی ذمہ داری اپنے اوپر نہیں لے گا. وہ ہمیشہ سے اپنے آپ کو بڑے جیسے وہ کہتے ہیں نا آٹے میں سے بال نکال کے سائڈ پہ کر رہے, وہ اس طرح سے نکل جائے گا اور خاموشی سے سائڈ پہ ہو جائے گا اور کہے گا میرا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں, میرا تو قصور ہی کوئی نہیں, میرا تو معاملہ ہی کوئی نہیں. سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی وہ اس طریقے سے اپنے آپ کو سائڈ پہ کرے گا کہ
बड़े से बड़ा मामला हो भी गया तो फिर भी वो कह देगा कि जनाब मेरा तो मसला ही कोई नहीं, मेरा तो कुछ किया ही नहीं है, मेरे तो हाथ बिल्कुल साफ है। अच्छा, ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये तकरीबन 8-9 चीजें मैंने आपको बता दी हैं, ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा जहन में रखनी है, नजर में रखनी है, गौर करना है। कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, ऑफिस में भी यही काम होते हैं, क्योंकि वहां पे भी इंसान ही बसते हैं, वहां पे भी इंसान होते हैं। और ये नहीं है कि किसी फीमेल के साथ ये मामला होगा, नहीं, ये मेल के साथ भी ये मसला होता है। और ये किसी मतलब अच्छे भले बंदे के साथ, बड़ी उम्र वाले बंदे के साथ भी ये काम होते हैं। और इसलिए आपको इस टाइप के लोगों से अपने आप को साइड पे करना है और उन्हें पहचानना है। और इसका नतीजा क्या होता है? इसका अगला स्टेप ब्लैकमेलिंग होती है। और ब्लैकमेलिंग के 20 लेवल्स हैं, कोई छोटा लेवल है, कोई बड़ा लेवल है, कोई बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, पता नहीं कितने लेवल उसके हो सकते हैं। और उस ब्लैकमेलिंग के बाद फिर उससे अगला लेवल, उससे ज्यादा वर्स्ट लेवल होता है, उससे अगला लेवल, उससे ज्यादा वर्स्ट लेवल है। मेरी अखलाकियात इजाजत नहीं देती कि मैं उन लेवल्स का नाम लूं और डिस्कस करूं। और उस तरह से मेरा ख्याल है कि आप समझदार हैं, आप इसी से अगली सारी चीजें समझ सकते हैं कि वो क्या चीजें होती हैं। तो लिहाजा अपना ख्याल रखिए और अपने आप को एक अच्छे विजिलेंट इंसान की तरह, स्टूडेंट की तरह, पढ़े लिखे समझदार उस स्टूडेंट की तरह। और अगर आप ऑफिसेज में हैं, किसी जगह काम करते हैं, तो तब भी आप इसी तरह रहिए और अपनी लाइफ की हिफाजत कीजिए, अपने लिए, घर वालों के लिए, इस सोसाइटी के लिए। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपकी हिफाजत करे, अल्लाह आपको खुश रखे।